बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सामीन बातमकीन और बावक़ार अज़ीज़ान गिराम, आज की ये नशिस्त, इजलास और ये महफ़िल या सेशन उर्दू एटमोलॉजी के लिए ख़ास है। इसमें हम दो लफ्ज़ों की इंशाअल्लाह एटमोलॉजी, असलियत और वाक़इयत, उनकी साख्त बाफ्त किस तरह हुई, इसको बयान करेंगे और इस पर रोशनी डाली जाएगी। आप हज़रात से दरख्वास्त है इसके बग़ौर सुनें और ज़हन नशी करें। दूसरे है कि इसको दूसरों तक मुंतकिल करने की कोशिश करें, चूँकि उर्दू आपके बुज़ुर्गों का एक अजीम विरसा है। इस विरसे की अमानत हमारा और आपका फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ तो ये होना चाहिए था कि हम इस विरसे के ज़ख़ीरे को तर्क न करते, बल्कि वो बदस्तूर महफूज रहता, बाक़ी रहता और उसमें इजाफ़ा करते। लेकिन हम चूँकि उनके नाखलफ वारिस साबित हुए, हमने बहुत कुछ इसमें से तर्क कर दिया, और अगर इजाफ़ा किया है तो सिर्फ़ वो अंग्रेज़ी अल्फाज का इजाफ़ा किया है जो अजनबी ज़बान है। हाँ, अगर हम इसमें फ़ारसी, अरबी के अल्फाज का इजाफ़ा करते तो ये बात काबिल दाद होती, काबिल तहसीन होती, काबिल आफरीन होती। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, लफ्ज़ आरसी ये उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन ये कि आज इसका इस्तेमाल तकरीबन मतरूक हो चुका है, तर्क हो चुका है। अहले इल्म भी बहुत कम, शायद व नादिर ही इस्तेमाल करते हैं। एक कहावत है मशहूर कि हाथ कंगन को आरसी क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या है। आरसी किसको कहते हैं? आरसी वो छोटा सा आईना, छोटा सा शीशा, छोटा सा लुकिंग गिलास जो अंगूठे में पहने जाने वाली अंगुश्तरी अंगूठे के अंदर नस्ब कर दिया गया हो, लगा दिया गया हो। गोया के स्मॉल मिरर सेट इन द रिंग वॉर्न ऑन द थंब, स्मॉल मिरर सेट इन द रिंग वॉर्न ऑन द थंब, स्मॉल मिरर सेट इन द रिंग वॉर्न ऑन द थंब। ये इसकी तारीफ़ है। छोटा सा आईना जो अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी के अंदर नस्ब किया जाता है, उसको आरसी कहते हैं। मतलब ये है, हाथ कंगन को आरसी क्या है, यानी अगर कंगन पहनाए जाने हैं और पहनने की सलाहियत है तो आरसी अगर अंगूठे के अंदर है तो उसके लिए माने और रुकावट नहीं बन सकती। क्यों? बहुत मामूली चीज़ है, कंगन आसानी से हाथ में चला जाएगा और पहना जा सकता है। लेकिन ये है कि पहनना ही ना हो और बहानाबाजी करनी हो, तो बहाने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। बहानाबाजियाँ, हीला तराशियाँ तो बहुत मामूली बातों पर की जा सकती हैं। इसलिए कहावत और प्रोवर्ब और ज़रबुल मसल बनाने वाले ने ये बात इसलिए कही है कि अगर बहाना ही बनाना है, बहाना तराशी करनी है, हीला तराशी करनी है और काम नहीं करना है, तो मामूली बात को जो है आड़ और बहाना बनाया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि हाथ कंगन को आरसी क्या है। लफ्ज़ आरसी दरअसल मोहतरम सामीन व अज़ीज़ान गिरामी आराइशी था। आराइश वाली चीज़, ज़ेब और ज़ीनत जिससे बनती हो और पैदा होती हो, वो चीज़। अब देखिए इसके अंदर कितनी तख़फ़ीफ़ात की गई हैं और कितना इसमें इख्तिसार किया गया है और कितना इसको शॉर्ट किया गया है। आराइश तो आराइश, रा के बाद होने वाला, वाक़ होने वाला अलिफ है, वो भी ख़त्म कर दिया गया, और इश हमज़ा वो भी ख़त्म किया गया, फिर शीन को सीन से बदल दिया गया। ये आरसी हो गया। और ये ज़बान बनाते वक्त, लुग़त साज़ी करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं
کہیں اضافہ کیا جاتا ہے، کہیں حذف کیا جاتا ہے، زبان کو مختصر کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اور حسین تر بنانے کے لیے یہ لغت ساز کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ عمل کرنے پڑتے ہیں تاکہ زبان جو ہے آسان ہو جائے، اس لیے کہ زبان کو ادا کرنے والا، بولنے والا شخص پڑھا لکھا بھی ہوگا، ان پڑھ بھی ہوگا اور دانا بھی ہوگا، نادانا بھی ہوگا۔ ایک اور مسل ہے اور ایک طریقہ ہے جو ہندوستان یا ہمارے ایشیا کے بعض ممالک میں رائج ہے، عارضی مصحف دکھانا۔ عارضی مصحف دکھانا کس کو کہتے ہیں؟ عارضی مصحف دکھانا کا مطلب یہ ہے کہ دولہا دلہن نیا جوڑا جو ہوتا ہے اس کو آمنے سامنے ان کے اوپر ایک جو ہے نا کینوپی اور چھتری سی لگا دی جاتی ہے اور ایک جو ہے نا آئینہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ یا تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں یا ایک دوسرے کے برابر بیٹھتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارضی مصحف دکھانا۔ یہ ایک روایت ہے جو رہی ہے، عرب ملکوں میں تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ عجمی ملکوں کے اندر یہ چیز ہے۔ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں عارضی مصحف دکھانے کی انگریزی میں کہ سیٹ برائڈ اینڈ گروم beside or opposite each other under improvised canopy or sheet with a looking glass and a copy of the Holy Quran. Seat bride and groom beside or opposite each other under improvised canopy or sheet with a looking glass and a copy of the Holy Quran. اس کو عارضی مصحف دکھانا کہتے ہیں۔ بہرکیف اب دوسرا لفظ ہے آزاد۔ آزاد عام لفظ ہے، ہر شخص جانتا ہے، انڈیپینڈنٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور ہمارا ملک آزاد ہوا انگریزوں سے۔ بہرحال یہ بہت عام لفظ ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن یہ لفظ جو ہے کس طرح بنا اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ آیا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، کمپوزیشن ہے، یا فقط لفظ واحد ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دراصل دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اس کی ترکیب جاننے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ وہ شخص جو غلام ہوتا ہے، غلام جو ہے وہ اپوزٹ ہے اور مد مقابل ہے یا کانٹرسٹ ہے کس کا؟ آزاد کا۔ آزاد کا جو ولوم شبد ہے وہ غلام ہے۔ غلام کون سا شخص ہوتا ہے؟ غلام وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آقا، اپنے ماسٹر اور اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی معاملہ کرے گا بھی وہ اپنی مرضی سے تو وہ انجام کو نہیں پہنچ سکتا اور اس کو جو ہے یوں نہیں کہہ سکتے اس کا فنش ہو گیا اور یہ جو ہے نا پائے انتہا کو پہنچ گیا، بلکہ اس کا ہر معاملہ اور ہر عمل جو ہے، جو معاملات سے تعلق رکھے گا، بزنس سے تعلق رکھے گا اور جو ہے افیئر سے تعلق رکھے گا، وہ موقوف رہے گا، منحصر رہے گا، ڈپینڈ رہے گا کس کی؟ اس کے مولا، اس کے آقا اور اس کے ماسٹر کی مرضی پر۔ اگر وہ ہاں کرتا ہے، اس بات کرتا ہے، یس کرتا ہے، تو وہ جو اس نے معاملہ کیا اس کو پورا سمجھا جائے گا، اور اگر مولا اس کی نفی کر دیتا ہے، آقا اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کل عدم قرار پائے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک غلام شخص اگر ایک غلام شخص کسی قسم کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، یا مثال کے طور پر یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی، تو یہ اس کی خرید یا فروخت یا اسی طریقے سے اس کا دوسرے کے تئیں اقرار کرنا، یہ سب اس کے مولا، اس کے آقا، اس کے ماسٹر کی مرضی پر موقوف رہے گا، منحصر رہے گا اور ڈیپینڈ رہے گا۔ اگر وہ اس کو ہاں کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی
غلہ بیچ غلہ بیچ دیا اس نے مولا کی مرضی کے بغیر غلام نے. اب یہ لین دین یا کسی سے کچھ خرید لیا تو اس کا یہ لین دین جو ہے تاوقتے کے پورا اور انجام کو پہنچا ہوا نہیں مان سکتے جب تک کہ اس کا آقا، اس کا ماسٹر اور مالک یہ نہ کہہ دے کہ ہاں. یعنی اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو ہاں ہو جائے گا، اور اگر وہ نفی کر دیتا ہے تو نفی ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ غلام جو ہے نا وہ سراسر معاملات میں محتاج ہے کس کا؟ اپنے مرضی، اپنے مولا کی مرضی اور رضامندی کا. اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اس کا مد مقابل لفظ ہے آزاد. آزاد جو ہے ظاہر ہے کہ آزاد جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کا ہر عمل، خواہ وہ اقرار کرے کسی کے تعلق سے، یا کوئی بزنس کرے، یا کوئی معاملہ کرے، کوئی خرید و فروخت کرے، تو اس کا خرید و فروخت مانا جائے گا. اگر وہ اگر وہ اقرار سے منحرف ہوتا ہے اور بدلتا ہے یا مکرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، چارہ جوئی کی جائے گی، اور اس کا جو ہے نا وہ اس کی سزا ہو سکتی ہے. قاضی اور جج جو ہے نا اس کے خلاف قدم اٹھا سکتا ہے. یہ ہے آزاد. تو یہ لفظ آزاد جو ہے دو لفظوں سے بنا ہے. آز ادا تھا یہ لفظ، آز ادا. آز کہتے ہیں فارسی میں خواہش کو، خواہش، وش، اور ادا مانے کسی چیز کو انجام دینا، کسی کام کو انجام دینا، کسی فعل کو انجام دینا. یعنی کسی فعل کو انجام دینے کی خواہش. مطلب یہ ہے کہ آزاد کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، انجام پا جاتا ہے، کسی کی مرضی پر وہ ہے موقوف یا منحصر نہیں رہتا، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو اور بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا ہو، بچہ نہ ہو. تو ہاں اگر بچے نے کیا ہے تو پھر وہ اس کے والدین، اس کی باپ کی رضامندی پر موقوف و منحصر رہے گا. لیکن آزاد جو ہے وہ عاقل بالغ ہے اور جو ہے وہ عمر کو پہنچ چکا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور عقل مند ہے، تو اس کا عمل جو ہے نا وہ مانا جائے گا اور وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ آزاد کا مطلب ہے آز ادا. آز ادا کو جو ہے نا مخفف کر کے آزاد بنایا گیا ہے. والسلام علیکم.